बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरी देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सितंबर की 24 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये दूसरा इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जब लड़ाई होती है, जैसे कि इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में, एक बहरान की सी कैफियत है, और इस बहरान की कैफियत में मेरी राय में काजी फाइज ईसा सबसे मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। वो लोग जो कल तक उनके साथ थे, उनका साथ देते थे, उनके हक़ में लड़ाई करते थे और ये कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा को इस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है, वो तमाम लोग आज बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा कल भी गलत थे। काजी फाइज ईसा कल भी झूठ बोल रहे थे, और उनकी जो कल की टीम थी, वो कल की टीम आज पोल खोल रही है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम काजी फाइज ईसा के साथ उसूल की बुनियाद पे खड़े थे, और आज चीज़ें सामने आ रही हैं और उसूल से काजी फाइज ईसा खुद हट चुके हैं, तो पोल खोले जा रहे हैं। कैसे पोल खोले जा रहे हैं? सबसे पहले ये बयान देखिए। ये बयान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब का। हसनात मलिक साहब ने ये बताया, आज वो मौजूद थे सुहेल रशीद साहब के यूट्यूब व्लॉग में, और वहाँ पर वो बता रहे थे कि उन्हें काजी फाइज ईसा साहब के 2 वकीलों ने बताया कि जब काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ करप्शन रेफरेंस का डिफेंस बनाया, तो हमने कहा कि मेरिट पर तो काजी फाइज ईसा साहब फंस जाएंगे, हमें आईएसआई पर अटैक करना चाहिए, हमें आईएसआई पर अटैक करना चाहिए। ये काजी फाइज ईसा साहब का जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला था, उसके हवाले से कि काजी साहब को वहाँ से निशाना बनाया जा रहा है कि काजी साहब ने आईएसआई के हवाले से बात की थी, इसलिए ये डिफेंस बना देना चाहिए, ये बात हो रही है। इमरान खान साहब इसके पीछे थे या नहीं थे, हामिद मीर साहब बता चुके हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने, और उन्होंने नाम लिया कि उस मुलाकात में दीगर सहाफ़ी, उनमें मोहम्मद मालिक साहब का भी नाम लिया, काशिफ अब्बासी साहब का भी नाम लिया, 1-2 नाम और लिया हामिद मीर साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में बैठकर, और कहा जनरल बाजवा ने हमें बताया कि काजी फाइज ईसा ठीक आदमी नहीं है, ये बात इमरान खान को भी बता दो, यानी ये बात इमरान खान को भी बता दो। इमरान खान कहते हैं रेफरेंस ऊपर से आया था, तो इमरान खान की भी गलती है कि अगर ऊपर से रेफरेंस आया था तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जनरल बाजवा की इस हद तक करना कि वो रेफरेंस आगे बढ़ा दिया, वो नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब ने पहले ये बात की थी, लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं कि नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा खुद तमाम गेंस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और काजी फाइज ईसा ने कभी भी, जब ये खुलकर सामने आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी उनके खिलाफ जो कर रही थी, कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया, जनरल बाजवा को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो मकसद है, केस है मुस्लिम लीग नून का, काजी फाइज ईसा साहब मेरी राय में वो केस आगे बढ़ा रहे हैं। तो हसनात मलिक साहब ये बताते कि मेरिट पर करप्शन रेफरेंस में काजी फाइज ईसा फंस रहे थे। याद रखिएगा कि काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपने असासे डिक्लेयर किए हैं। मनी ट्रेल काजी फाइज ईसा ने कभी भी नहीं दी, ये सामने हकीकत बात है, हमारे सामने मनी ट्रेल अब भी मौजूद नहीं है। यानी जो कराची में उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, उनकी मालियत देखें और आप मीन्स देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये हमारे सामने सिचुएशन है। तो हसनात मलिक साहब ने ये बताया। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि काजी फाइज ईसा साहब जब इस सूरत हाल से गुजर रहे थे, जिसमें वो खुद भी करप्शन रेफरेंस का सामना कर रहे थे, उनकी अहलिया अदालतों में आ रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3.5 रिपोर्टर्स को, मैं आधा इसलिए रख रहा हूँ, 4 क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि एक रिपोर्टर को मैं आधा रिपोर्टर मानता हूँ, उसकी औकात उतनी ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3.5 रिपोर्टर्स को वो ख़त जो काजी फाइज ईसा उस वक्त चीफ जस्टिस को लिखते थे, वो ख़त जो काजी फाइज ईसा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहलकारों को लिखते थे, वो ख़त सामने आ जाते थे। ऐसे ही उनकी अहलिया साहिबा ने जो ख़त लिखे सदर पाकिस्तान को, जो दीगर खतूत लिखे, वो सारे के सारे सामने आ जाते थे। 3.5 रिपोर्टर्स वो सामने लाते थे। अब ये पता चलता है कि वो खतूत सामने कौन ला रहा था, और वही रिपोर्टर्स ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब का किरदार हमारे सामने आ रहा है कि वो खुद क्या कर रहे थे। जाहिर है कि जब लड़ाई होती तो लड़ाई में बहुत कुछ साफ हो जाता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, जब सियासी लड़ाई होती है, पाकिस्तान में ओहदों की लड़ाई होती है, तो इस लड़ाई में मुझे एक चीज़ पसंद आती है कि हम जिन्हें ब्लडी सिविलियन कह दिया जाता है, हम जिनकी कोई औकात नहीं होती, पावर कॉरिडोर्स में मौजूद लोग, सियासत के, सहाफ़त के, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग, जो एक आम आदमी को साइड पे कर देते हैं, वो तमाम लोग जब लड़ाई में पोल खोलते हैं तो हमें सब कुछ
سامنے نظر آتا ہے، ان کا چہرہ نظر آتا ہے، ہمیں سب کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے، اس لیے مجھے لڑائی اس حساب سے پسند ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں اگلی خبر، شہباز شریف صاحب امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے UNGA میں موجود ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کے اس خطاب کے موقع پر اوورسیز پاکستانی امریکہ میں بسنے والے انہوں نے استقبال کی شہباز شریف کے بہت بھرپور تیاری کر رکھی ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے لیے گاڑیاں سجا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کے لیے بینرز بنا چکے ہیں۔ امریکہ میں، برطانیہ میں بسیں اور ٹرک چلتے ہیں جن کے اوپر پیغامات ہوتے ہیں، وہاں پر ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، ان ہوائی جہاز پر پیچھے ایک میسج والا بینر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور سب کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیو یارک میں مینہٹن ہے، وہاں پر پیغامات بڑی بڑی اسکرینز پر بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کر کے لگائے جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ جو اصل مینہٹن میں لگنے والے پیغامات ہیں، باقی چیزیں ہیں، خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے جو تیاریاں اس وقت ہیں ان میں گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں پر شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم صاحب کے نام چیری بلاسم لکھا ہوا ہے، ان کے نام چور کا پیغام لکھا ہوا ہے، ان کے نام دیگر پیغامات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کا ان کے لیے استقبال کا منصوبہ ہے اور اس کی تیاریاں وہ دکھا رہے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف مظاہرے کرتے ہیں اور عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کے لیے بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ وہ پوری دنیا پر بار بار باور کراتے ہیں۔ ایسے ہی اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی ایوان سے بھی عمران خان صاحب کے حق میں آواز آئی، ایمنسٹی سے بھی عمران خان صاحب کے حق میں آواز آئی، اور عمران خان صاحب کی قید کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے حق میں بھی تیاریاں ہیں، جیسے ان کے حق میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ آخری امید ہیں، میاں شہباز شریف صاحب آپ آخری امید ہیں۔ 2-3 گاڑیاں انہوں نے بھی شو کی کہ انہوں نے تیار کر لی ہیں شہباز شریف کے استقبال کے لیے۔ کسی دور دراز مقام پہ ایک گھر نظر آ رہا ہے، اس گھر میں کچھ بینرز اور فلیکس لگا دیے، وہ پتہ نہیں پہاڑی علاقے میں کس جگہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کیا یہ خود ہی اپنے آپ کو خوش کریں گے یا باہر آ کر شہباز شریف صاحب کے حق میں مظاہرہ بھی کریں گے، ابھی پتہ چلنا باقی ہے۔ جب شہباز شریف کے خطاب کے موقع پر اصل میدان سجے گا تو کیا ہوگا، کیا ان کے حق میں مظاہرہ کرنے والے لوگ بھی نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے حق میں جو آواز ہے وہ ابھی بڑی باریک سی، بڑی کمزور سی آواز ہے اور اس کا ہمیں نظارہ ڈھنگ سے دیکھنے کو نہیں مل رہا، اس کی تیاریاں ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ دوسری جانب آج کچھ صحافتی گروپس میں، واٹس ایپس میں، پاکستان میں کچھ مخصوص صحافی ہیں ان کے ذریعے، کچھ ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ذریعے، اور ساتھ میں خود بھی جو مسلم لیگ نون کی شخصیات ہیں انہوں نے عطا تارڑ صاحب کی ویڈیوز پوسٹ کی اور بتایا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ مینہٹن اسکوائر پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک پولیس والا تصویر بنوا رہا ہے، سیلفی بنوا رہا ہے، عطا تارڑ صاحب کو بڑا زبردست ویلکم کیا جا رہا ہے، یہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جس طرح سے صحافتی گروپس میں ڈالی گئی، یہ جینوئن بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے صحافتی گروپس میں یہ ویڈیوز پہلے ڈالی گئی ہیں ان میں سے 2 گروپس میں تو میں خود بھی موجود ہوں، اور جنہوں نے ڈالی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہے جو بڑا زور لگا کے کی گئی ہے کہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم کا استقبال کیا جا رہا ہے، عطا تارڑ صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے۔ مطلب کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے، عطا تارڑ صاحب کا استقبال، عطا تارڑ صاحب کا استقبال کیسا کیا جائے گا ہمیں اندازہ ہے، لندن میں ہم نے دیکھا ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو جو جینوئن چیزیں وہ کر لیتے وہ ذرا بہتر ہوتا، لیکن اس وقت جس طرح کی کوشش ہے اس سے وہ اپنا مذاق ہی اڑوانے والا کام ہے، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے آج ایک بار پھر صحافیوں کو ڈالر کمانے والا، صحافیوں کو ایک بار پھر یہ ڈالر کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ کہا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو صحافیوں کی تنظیم ہے اس کے اجلاس میں قاضی صاحب کے ریمارکس پر قہقہے لگ رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے کہ قاضی صاحب کہاں کس جگہ آ گئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جب سمینہ صاحبہ آئی تھیں ویل چیئر پہ، تو جو ان کے ساتھ صحافی باہر نکلے کہ ان کو کور کر لیں گے، قاضی صاحب نے کہا جائیں باہر جائیں، کرائے کے صحافی گالیاں دیں گے۔ مجھے اس رپورٹنگ میں نا کہ قاضی صاحب نے کسی کو ڈالر کمانے والا جھوٹا کرائے کا صحافی قرار دے دیا، مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ گنڈا پور نے جب یہ کہا تھا کہ کچھ صحافی پیسے لیتے ہیں، میں نے نوٹ بھی کہا میرا موڈ بنے، تو ہمارے یہاں صحافی کہتے ہیں گنڈا پور کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، گنڈا پور کا معائنہ کروایا جائے، گنڈا پور معافی مانگے، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کر سکتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ یہ تمام لوگ اب کیا قاضی فائز عیسی کے سامنے سے بھی مائک اٹھائیں گے اسی طرح سے؟
یہ تمام لوگ کیا کہیں گے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی شرم کرنی چاہیے صحافیوں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیس ان سے اچھا صحافیوں نے لڑا تھا۔ یہ تمام لوگ کیا قاضی فائز عیسی کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جس طرح گنڈا پور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، اس کی حیثیت قاضی فائز عیسی سے زیادہ ہے، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسی جو ہیں ان کا بھی معائنہ کروایا جائے جس طرح گنڈا پور کے معائنے کا آپ کہہ رہے تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ گنڈا پور کا معائنہ کرنے کا مطالبہ کرتے، ذہنی معائنہ، تو پھر قاضی صاحب کے لیے بھی مطالبہ کیجئے کہ قاضی صاحب کیا کر رہے تھے، اور ہم نے تو دیکھ لیا کہ قاضی صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کیا کر رہے تھے۔ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ذہنی صحت کے اعتبار سے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے قابل بھی نہیں ہے قاضی فائز عیسی، اور یہ ہم نے کئی بار لائیو ٹرانسمیشنز میں بھی دیکھا ہے۔ تو قاضی صاحب کو چاہیے، قابل عزت مآب محترم چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو چاہیے کہ ذرا اپنا ہی شوڈ کیپ ہز کول، تو وہ اپنا ٹیمپرمنٹ لوز نہ کریں، لیکن وہ اکثر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے جو قاضی فائز عیسی صاحب ہمارے سامنے اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرم ڈسکس ہو رہا ہے کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے قبائلی علاقے میں۔ یہ زمین کا پرانا تنازع ہے، خیبر پختونخوا کا ضلع ہے کرم، زمین کا تنازع، یہاں پر دو قبائل کے درمیان لڑائی، چوتھا دن ہے لڑائی کا، لڑائی جاری ہے۔ اب تک ایک حاملہ خاتون سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کی جو وزیر قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے۔ وزیر قانون صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ دو قبائل ہیں، ان دو قبائل کے درمیان بوشہرہ اور احمد زئی قبائل، اس لڑائی میں ایرانی ساختہ میزائلز استعمال ہوئے ہیں، راکٹس استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، برسوں سے لڑائی چل رہی ہے، اس میں قبائلی زعما کو ڈالا جاتا ہے، لڑائی ختم کی جاتی ہے، اس کے بعد ری انفورسمنٹ کی جاتی ہے، اور ری انفورسمنٹ کے باوجود بھی یہ لڑائی جو ہے وہ نہیں رک پا رہی، صورتحال بگڑ رہی ہے، اس کا حل نہیں نکل رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر باضابطہ طور پر بیٹھ کر جرگہ پلس ری انفورسمنٹ اور مستقل تعیناتی اس کے ذریعے اس کو روکے، اور زمین کا یہ جو تنازع ہے اس کا حل فوری طور پر نکالا جائے۔ برسوں سے اس میں جانے جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔